السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، یکم ربیع الثانی، یکم جمادی الثانی سن 1445 ہجری، 15 دسمبر سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا.
اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، پچھلے جمعوں سے ایک عنوان چل رہا ہے اور عنوان طویل بھی ہوتے جا رہا ہے۔ اسی عنوان اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ کائنات کے آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا ان میں سے دوسری چیز کا ذکر چل رہا ہے۔ امانت اور اس کی ادائیگی۔ گزشتہ جمعہ میں نے امانت کے متعلق کچھ گفتگو کیا تھا، اور میں اس چیز کی طرف بھی نشاندہی کیا تھا کہ امانت ہم لوگوں کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک ہی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک چیز امانت ہے۔ حالانکہ امانت کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بڑا وسیع ہے، کشادہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی، ہم سمجھتے نہیں، اور اسلام دین اور شریعت مطہرہ کا کما حق ہو ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، تو بس ایک محدود دائرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک چیز امانت ہے۔ آج میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ امانت کا مفہوم جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت کو جو سمجھایا، اور امانت کا مفہوم ہے کیا، امانت کیا کیا چیزوں میں ہے، انشاءاللہ الرحمن قرآن و حدیث و تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ جو امانت ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے کہ کوئی صاحب کسی کے پاس کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے، پوچھنے پر واپس دے دی جاتی ہے، یہ جو ہمارے ذہنوں میں امانت ہے یہ تو ہے ہی امانت، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، لا ریب فیہ۔ اس سے آگے ہٹ کر، اس سے آگے چل کر بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر جو عبور رکھنے والے حضرات محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بڑی تفصیلات اس کی لکھی ہیں۔ یہ زندگی بھی ایک امانت ہے، مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ بھی ایک امانت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کہا کہ یہ امانت میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، سنبھال کے رکھنا، کہیں فرق آنے نہ پائے۔
خطبے کے شروع میں دوسرے نمبر پر جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، قرآن مجید کے 22ویں پارے سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں حضرات محدثین و مفسرین نے اس کے خاکے کو کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امانت کا ذکر کیا ہے۔ اس امانت کو آسمانوں کے حوالے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے پوچھا، میں ایک امانت تمہارے سپرد کرنے جا رہا ہوں، تم اسے لے سکتے ہو؟ یہ ایسی امانت ہے، یہ امانت دینے کے بعد یہ امانت کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے، یہ ساری چیزوں کا طریقہ ہم بتائیں گے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم اس امانت کو لینے کے بعد صحیح طریقے سے نبھاؤ گے، ہماری اطاعت و فرما برداری کرو گے، تو تمہارے لیے رضامندی کا پروانہ ہے اور جنت ہے۔ اگر اس میں تھوڑا بھی فرق آ جائے، نافرمانی ہو جائے، حکم عدولی ہو جائے، جہنم بھی تیار ہے، اس کا دائمی عذاب بھی تیار ہے۔ آسمانوں نے معذرت کر لی، پاک پروردگار یہ امانت ہم اٹھانے کے قابل نہیں۔ ایک دوسری بات سمجھنے کی یہ بھی ہے، ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے، جب پروردگار عالم نے ایک چیز آسمانوں کے حوالے کرنے کے لیے کہا تو آسمانوں نے انکار کیوں کیا؟ ایک ہوتا ہے کوئی چیز کو دے دینا، اس پر عمل کرنا ضروری لازمی، ایک ہوتا ہے مشورہ طلب کرنا، یہ چیز آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ سنبھال سکیں گے یا نہیں؟ تو سامنے والے کو اختیاری ہے، چاہے تو وہ چیز لے سکتے ہیں، چاہے تو وہ چیز کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا، معاف کیجئے گا۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے کہا، معذرت کر لی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر زمینوں سے پاک پروردگار عالم نے کہا، میں ایک امانت تمہارے سپرد کرنے کا ارادہ ہے، کیا تم سنبھال سکو گے؟ عمل کرو گے، اطاعت کرو گے تو رضامندی کا پروانہ ملے گا، جنت دائمی۔ امانت کے لینے کے بعد خیانت کرو گے، حکم عدولی کرو گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم اور جہنم کا عذاب دائمی طور پر تیار ہے۔ زمینوں نے معذرت کر لی، پاک پروردگار ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، جن امانت کو آپ دینے کی بات کر رہے ہیں اسے سنبھالنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ ٹھیک ہے، چلو، آسمانوں نے معذرت کر لی، زمینوں نے معذرت کر لی، اب پاک پروردگار عالم پہاڑوں طرف آئے، جبال، پہاڑوں سے اللہ پوچھے، اے پہاڑ، دنیا کی لوگوں کی نظروں میں تمہارا ایک مقام ہے، آسمانوں کا ایک الگ مقام، زمینوں کا ایک الگ مقام، پہاڑوں کا ایک الگ مقام۔ تم کو پہاڑ کہتے ہیں، پہاڑ طاقتور سمجھتے ہیں، تمہارے سپرد ایک امانت دینے کا ارادہ ہے، کیا تم سنبھال سکو گے؟
پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی، اے پاک پروردگار یہ چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ امانت اٹھانے سے آسمان ڈر گئے، وہ امانت اٹھانے سے زمین ڈر گئی، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، ہمارے اندر وہ قوت نہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، عالم الست، عالم الست معلوم؟ عالم ارواح نام سنا؟ ارے ہم تو دیکھا تو نہیں، نام تو سنا ہوگا نا؟ ہاں، عالم ارواح، عالم میثاق، عالم الست، تمام روحوں کو پاک پروردگار عالم جمع کیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے سے، اس وقت سے لے کر عالم الست سے قیامت کی صبح تک جتنی روح دنیا میں آنے والے تھے، تمام کی تمام چونٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ارواح خداوند قدوس کی بارگاہ میں لبیک کہا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے پوچھا، اے انسان، میں ایک امانت تمہارے اوپر سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کی بھی کچھ باتیں ہیں۔ اللہ نے پوچھا ارواح سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں کہا قالو، فرمایا بلا، جی آپ ہی رب ہیں، پروردگار ہیں، موت و حیات کے مالک ہیں، عزت و ذلت کے مالک ہیں، آپ کی قدرت بے مثال، طاقت بے مثال، آپ کی قوت میں، طاقت میں، اقتدائیت میں کوئی مشیر نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، آپ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، طاقت والے ہیں۔ آپ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں الگ۔ اس کے بعد انسانوں سے یہ کہا، ایک امانت تمہارے سپرد کرنے کا ارادہ ہے، اے انسانوں، اس امانت کو ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، معذرت کر لی۔ اس امانت کو ہم نے زمینوں کے سامنے پیش کیا، معذرت کر لی۔ اس امانت کو ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، معذرت کر لی۔ کیا تم اس امانت کو اٹھا سکو گے؟ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت انسان، میں اور آپ بڑی خوشی سے کہا کہ پاک پروردگار ہم اس امانت کو لے لیں گے۔ وہ امانت ہے کیا؟ انسان پہلے سمجھا نہیں، پوچھا نہیں، لیکن قبول کر لیا، اور بعد میں پوچھا کہ یہ امانت ہے کیا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، نادان بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے، ظلم بھی برداشت کرتا ہے، نادان ہے، جاہل ہے۔ ایسا انسان اس امانت کو قبول کر لیا۔ وہ امانت کیا ہے؟ پاک پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے فرمایا، زندگی میں تمہیں جو دے رہا ہوں یہ زندگی تمہارے پاس امانت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پورے باتوں کا لب لباب زندگی۔ یہ زندگی کے متعلق میں تم سے سوال کروں گا۔ یہ دونوں آنکھ میں جو دے رہا ہوں یہ میری طرف سے امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ دونوں کان امانت کی طور پر دے رہا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ زبان امانت کی طور پر دے رہا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ دل و دماغ امانت کی طور پر دے رہا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ دونوں پیر امانت کی طور پر تمہیں دے رہا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔
ان امانتوں کے متعلق آسمانوں نے ڈر گئے، زمین ڈر گئے، بڑے بڑے پہاڑ ڈر گئے۔ ارے نادان انسانوں، تم نے اس امانت کو قبول کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان امانت میں خیانت ہرگز ہرگز نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صرف پیسہ رکھ کر لے لینا، دے دینا، یہی امانت نہیں، یہ ساری چیز امانت ہے، خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو، اگر آنکھوں کا غلط استعمال کرو گے امانت میں خیانت ہوگی۔ آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، کانوں کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، دل و دماغ کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ نہ جان ہمارا ہے، نہ مال ہماری ہے، یہ جان اور مال بک چکا ہے، یہ بکے ہوئے مال ہم اور آپ۔ ایمان والوں کا جان اور مال بک چکا ہے۔ کون خریدا؟ پروردگار عالم نے خریدا۔ کس کے بدلے میں خریدا؟ جنت کے بدلے میں خریدا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، نہ جان ہماری نہ مال ہمارا پاک پروردگار عالم کی طرف سے امانت کی طور پر ملی ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میں کسی چیز کا مالک ہو تو میں اس چیز کو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس اختیاری اتھارٹی ہے، پاور ہے، میری چیز، ایک میرا گھر ہے، میری ملکیت ہے، میں چاہے بیچ سکتا ہوں یا کسی کو تحفے میں دے سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں خالی رکھ سکتا ہوں یا کرایہ دار کو دے سکتا ہوں، میری مرضی۔ جب میری یہ ملکیت ہے ہی نہیں تو میری کیا چلے گی یہاں پر؟ یہ جان میری ہے ہی نہیں، یہ آنکھ میری اپنی ہے ہی نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، تو اس میں خیانت کرنے کی اتھارٹی مجھے اور آپ کو نہیں ملی۔ مالک الملک نے جن نعمتوں کو عطا کیا ہے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ سب سے بڑے میسنجر کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک طریقہ بتایا، ایک ایک طریقہ بتایا۔ اسی لیے تو پاک پروردگار عالم نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو نبی کی زندگی کی طرف، وہ نبی، وہ آقا جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، نبی جیسا ہم نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ کر سکتے؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے محبوب نے امت کو جو تعلیم دی ہے، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا چلو، ایسا کھاؤ، ایسا پیو، ایسا اٹھو، ایسا جاگو، معاملہ ایسا ہو، معاشرت ایسی ہو، شادی بھی ایسا ہو، لین دین ایسا ہو، سلام کلام ایسا ہو، چلنے کا انداز ایسا ہو، بیٹھنے کا انداز ایسا ہو، گفتگو کا انداز ایسا ہو، یہ طور طریقے پر چلنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی جیسا ہم نہیں کر سکتے، وہ تو نبی ہیں، ہم امتی۔ وہ نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے نبی، جنات کے نبی، ملائکہ کے نبی، مشرقین کے نبی، مغربین کے نبی، ساری کائنات کے نبی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔
دو لفظوں میں شاعر نے کہہ دیا، وہ نبی ہم امتی، ہم چلیں گے ان کے نقش قدم پر، جو انہوں نے بتایا، انہوں نے سکھایا، جو صحابہ عمل کیے، تابعین عمل کیے، تبع تابعین عمل کیے، اولیاء اللہ نے عمل کیا، ہم ان کے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے۔ بھائی جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، امانت ہے، امانت۔ کون پاور دیا جان نکالنے کی، جان گنوانے کی؟ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا خودکشی کرنا حرام ہے، جب تک پاک پروردگار عالم اس روح کو اپنی طرف نہیں بلاتے، اس سے پہلے خودکشی کرنا چاہے کون سے بھی شکل میں ہو یہ حرام ہے، حرام۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ آج میرے پیارو، معاشرے پر حالات، معاشرے کے حالات پر نظر ڈالو، کیا نہیں ہو رہا ہے آج؟ مت ماری گئی ہے ہم قوم کی، مت ماری گئی ہے، عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔ عقل ٹھکانے پر آئے گی خبر میں، عقل ٹھکانے پر آئے گی میزان پر، عقل ٹھکانے پر آئے گی پل صراط پر، عقل ٹھکانے پر آئے گی محشر کے وقت میں ہم نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں میرے بھائیو، ایک کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، عبرت لینے کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے یہ۔ کوئی آدمی ہمارے پاس امانت دے، ٹال مٹول کرے، الٹی سیدھی ہم کوشش کریں، وقت پر نہ دیں، اسے خائن کہتے ہیں، دھوکے باز کہتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والا کہتے ہیں، بدنام ہوگا۔ یہ کیا آنکھ امانت نہیں؟ اسی مفہوم کو وضاحت کے ساتھ میں قرآن و حدیث کے اندر ذکر کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اتنی بڑی بڑی طاقتور چیزیں، آسمان زمین پہاڑ، کیا کم طاقت ہے ان کے پاس؟ ایک نادان انسان، ایک جاہل انسان قبول کر لیا۔ ایمان کی برکت، اسی لیے تو ایمان کی برکت، ایسی ایمان میں برکت اللہ نے رکھا ہے، یہ ایمان کی برکت کے سامنے نہ آسمان کا کوئی مقام ہے، نہ زمین کا کوئی مقام ہے، نہ پہاڑوں کا کوئی مقام ہے۔ ایمان والی کی ایسی قدر و قیمت بتائی گئی، ایمان کی طاقت و پاور ہے۔ تو خودکشی کرنا حرام، امانت میں خیانت، اللہ نہیں پوچھیں گے جب تک میری موت نہیں آئی تو نے یہ قدم اٹھایا کیسے؟ اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیلات ہے، لوگ سوال کرتے ہیں موت آئی تو اس نہ مریا، نہیں تو کہیں کو مرنا تھا۔ یہ سب باتیں چلتے نہیں ہیں۔ ہمارا جو دماغ ہے اتنا وسیع نہیں میرے بھائیوں، اتنا پاورفل نہیں کہ دین میں، قرآن میں، حدیث میں مداخلت کریں، ٹانگ اڑائیں۔ ہمارا کام سمجھ میں آئے تب بھی ماننا، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا، یہ ہمارا کام۔ بندہ اسی کو کہتے ہیں، غلام اسی کو کہتے ہیں۔ دین شریعت میں اللہ نبی کی باتوں میں مداخلت کرنا یہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے، ہمیں اختیاری نہیں دی گئی۔ ہمیں صرف اتنا بتایا سمجھ میں آئے تب بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانو، سرے تسلیم خم کرو۔ تو یہ ساری چیزیں امانت۔ سوال ہوگا آج لوگ ان امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے ایک آدمی اگر کہے میری جان تو لے لے، اجازت بھی دے دے، اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی دے دے، 10-20 آدمی گواہ کے طور پر موجود بھی ہو، تب بھی اس انسان کو مارنے کی اجازت نہیں، مارنا حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ نہ جان تیری ہے نہ جان اس کی ہے، یہ امانت پاک پروردگار عالم کی ہے، وہ جب چاہے واپس لیتے ہیں، اس وقت تک اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے، اسے صحیح استعمال کرو۔ اسی لیے
انسان کے جسم کے عضو کو نکال کر دوسرے کو دینے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس کا مالک میں نہیں، اس کا مالک خداوند قدوس، اور خداوند قدوس سے ہمیں پرمیشن نہیں ملی کہ اسے نکال کر اسے دے۔ یہ دنیا کا قانون تو ہو سکتا ہے، یہ دنیا کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور دین کی بات تو نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، کرے تو کیا کرے؟ کون ماننے والا اور کون سننے والا؟ مجبور ہو جاتا ہے۔ حالت مجبوری کا الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک اصول کی بات ہے، جہاں تک اسلام کی بات ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ ساری چیزیں امانت، اور کانوں سے غلط نہیں سننا۔ غلط سن رہا ہے، امانت میں خیانت کیا ہے۔ یہ کان صرف اچھی چیزوں کو سننے کے لیے، ہماری بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں۔ کوئی آدمی کوئی اچھی بات پہنچا رہا ہے، سننا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ آلہ ہے سننے والا، یہ آلہ ہے پہنچانے والا، یہ آلہ ہے دل و دماغ جو دیے ہیں، یہ آلے جذب کرنے والے۔ یہ امانتیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ امانتیں ہیں، اس میں خیانت کرنے کی مجھے اور آپ کو اختیاری نہیں دی گئی میرے پیارو۔ اسی لیے ایک آدمی جب کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے بہت ڈرنا چاہیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ اور ظاہری طور پر اگر کوئی امانت کوئی رکھا ہے، فوراً ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا، سناؤ۔ بخاری شریف میں لکھا گیا ہے کئی مقامات پر، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے متعدد مرتبہ اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء جانتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے۔ امانت کے متعلق اس واقعے کو کہہ کر بات ختم کروں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں میرے نبی نے اس واقعے کو صحابہ کرام کے سامنے کئی مرتبہ سنائے اور امت کو تعلیم دی کہ آگے اس بات کو پہنچاؤ تاکہ امانت کی اہمیت معلوم ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ضرورت مند تھا، 1000 دینار کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب ادھر ادھر دیکھا، پوچھا دوست احباب سے کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہو تو مجھے دے دیں، میری ضرورت پوری ہونے کے بعد میں مجھے ایک وقت دیں، اس کے بعد میں ادا کر دوں گا۔ کسی نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ایک کام کرو، وہ جو شہر ہے سمندر کے اس پار، وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، مالدار ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو قرض حسنہ کے طور پر دیتا رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، آپ کو آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، مال مل جائے گا۔ یہ اللہ کا بندہ گیا، سمندر پار کر کر جانا تھا، کشتی وغیرہ کے ذریعے سے گیا، اس کے پاس ملاقات ہوئی، کہا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں، مجھے ضرورت ہے، بہت تقاضا ہے، پریشانی میں ملوث ہو چکا ہوں، مجھے کچھ امانت دے دیں، میں چند دنوں میں واپس لوٹا دوں گا۔ انہوں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا گواہ کوئی نہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ پھر کہا اچھی بات ہے، وکیل تو ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کفیل ہونا چاہیے، کفیل، آپ نہ دیں تو جو ضامن بنتا ہے نا، ہم اس سے لے لیں گے۔ تو کہا میں
وکفیٰ باللہ کفیلا، خدا کو کفیل بناتا ہوں، گواہ بھی خدا کو بناتا ہوں، کفیل بھی خدا کو بناتا ہوں۔ میں تو بہت دور سے آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو گواہ میں کہاں سے لاؤں؟ مجھے کون پہچانے گا یہاں پر؟ میں کس سے گواہ بناؤں، کس سے کفیل بناؤں؟ اچھا ٹھیک ہے، امانت دار لوگ تھے، سچے لوگ تھے، خدا پر بھروسہ بہت کرتے تھے، انہوں نے کہا خدا وکیل ہے، انہوں نے کہا خدا گواہ ہے، بہت بڑی بات۔ کوئی آدمی خدا کو گواہ بنائے، خدا کو وکیل بنائے، اس سے بڑا وکیل گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کفیل کون ہو سکتا ہے خدا سے بڑا؟ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ خدا سے بڑا کوئی گواہ ہے؟ خدا سے بڑا کوئی کفیل ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کتنے کی ضرورت ہے؟ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، لے لو، اتنے دنوں میں دے دینا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 6 مہینے، مثال دے رہا ہوں، کتابوں میں وقت کا تعین تو نہیں کیا گیا، کچھ مدت ایسا لکھا ہے، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 6 مہینے کا ٹائم، مثال کے طور پر، فار ایگزامپل 6 مہینے ٹائم۔ یہ بندہ لے کر گیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ میں یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے پیارو، میرے نبی کا فرمان ہے، ہم میرے نبی کے امتی ہیں، نبی سب سے پیارے تو نبی کی امتی میں اور آپ بھی سب سے پیارے، تمام امتیوں سے پیارے، میرے نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ، یہ امت بھی تمام نبیوں میں اعلیٰ۔ ایک پیاری بات بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جس کسی کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اہل ثروت بنایا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیجئے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، آپ کے کام خدا بنا دے گا۔ یہ مال امانت ہے میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آیت پڑھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یہ مال اور جان ہمارا نہیں، خدا کی امانت، اس میں غریبوں کا حق ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بات میں بات آ رہی ہے، آپ کی توجہات کی یہ برکت ہے، بات سے بات لنک ہوتی جا رہی ہے، موضوع طویل ہوتے جا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے توجہات کی برکت ہے۔ یہ ایک آدمی کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو 10,000 کی ضرورت تھی، آپ نے 10,000 دے دیا، لے میرے بھائی تو ضرورت پوری کر، 1 مہینے کے بعد واپس لوٹا دینا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بندہ جب اسے 10,000 دیا ہے، وہ بندے کی ضرورت پوری ہو گئی، 1 مہینے تک، وہ مہینے کا جو ٹائم دیا ہے نا، 1 مہینے تک وہ لوٹانے تک، 1 مہینے تک دینے والے کو روزانہ 10-10 ہزار روپے صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ ہمارے پاس 10,000 ہوتے تو روز کرتے ہیں کیا 10,000؟ 10 روپے کرنا مشکل ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کو چکل کو دیکھتی ہیں، 10 نکالنا کی 20 نکالنا نہیں۔ میری بات بول رہا ہوں میں، آپ کی بات نہیں بول رہا ہوں، ماشاءاللہ میری بات میں اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں۔ یہ ہمارا مزاج ہے، روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب، یہ یہاں نہیں معلوم ہوگا، یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی نا، آخرت کی آنکھ کھلے گی، اس وقت پتہ چلے گا اوفو ہم نے کیا کام کر کے آئے، کیا کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے، اہل ثروت بنایا ہے، تو غریبوں کا دکھ درد دل میں رکھ کر کے زندگی گزاریں، بس وہی ایک میٹھی زندگی ہے۔ کسی کا درد اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو زندگی کوئی زندگی، بھلا وہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی کا درد دل کے اندر نہیں، کسی کی ہمدردی نہیں؟ تو ایک بات ذہن میں آئی، میں نے عرض کر دیا، تو اللہ کا بندہ 1,000 دینار لے کر گیا، اپنی ضرورت پوری ہو گئی،
6 مہینے ٹل گئے، اب واپس لوٹانا، 1000 دینار کا انتظام کیا، سمندر کے کنارے آیا، وقت پر پہنچانا ہے نا، ٹال مٹول بھی نہیں کرنا، 1-2 دن زیادہ بھی نہیں ہونا، وقت پر پہنچانا ہے۔ تو کشتی کا انتظام نہیں تھا، سمندر میں طوفان آ گیا، اور طوفان کے وقت کشتیاں نہیں چلتی۔ صبح سے شام تک انتظار کیا، بہت بیزار ہوا، پاک پروردگار عالم سے بندہ دعا کیا، میرے مالک یہ امانت آج پہنچانا تھا، یہ مصلحت کو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، سمندر میں طوفان آ گیا، آج کشتی بھی نہیں۔ ایک بمبو لیا، بمبو معلوم، اس میں سوراخ کیا، پورے 1000 اشرفیوں کو بھر دیا، ایک چٹھی لکھا، چٹھی لکھ کر کے اس کے اس بندے کے نام کہ اللہ کے بندے میں آنے والا تھا، لیکن سمندر کے اندر یہ حالت پیش آ گئی، میں مجبور ہوں، آ نہیں سکا، اگر یہ تجھ تک پہنچ جائے، مل جائے تو اسے لے لینا۔ یہ چٹھی لکھ کر اس بمبو کے اندر اشرفیوں کے ساتھ میں رکھ کر دینار کے ساتھ میں بند کر دیا، اچھے طریقے سے سمندر کے حوالے کیا، سمندر سے خطاب کیا، اے سمندر، اس امانت کو صحیح طریقے سے لے جا کر پہنچانا۔ آپ حیران کر رہے ہوں گے کیا بات بول رہے نا یہاں بیٹھ کو حضرت، آگے سنو، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر اللہ سے دعا کی، پاک پروردگار میرا بس پانی پر نہیں چلتا، تیرا حکم پانی پر چلتا ہے، تیرا حکم ہواؤں پر چلتا ہے، تیرا حکم فضاؤں پر چلتا ہے، جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے پانی کے حوالے کر رہا ہوں، امانت کو امانت دار تک پہنچاؤ۔ اسی لیے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کے ہو جاتے ہیں، جب اللہ اس بندے کے ہو جاتے ہیں تو پوری چیز اس کی تابعداری میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں سے بمبو میں ڈال کر یہاں سے پانی میں چھوڑ دیا، پانی کو بھی خطاب کیا، سمندر کو، خدا سے بھی دعا کیا، ادھر وہ بندہ آیا لینے والا، آج کا دن طے تھا نا، فلاں دن میں اتنے مہینوں کے بعد فلاں دن میں فلاں تاریخ میں میں پہنچاؤں گا، تو یہ بندہ بھی آیا، انتظار میں تھا۔ اب یہ بھی دیکھا سمندر میں طوفان ہے، کوئی کشتی نہیں، انتظار کیا کیا کیا، شام تک کیا، اب آئے گا تب آئے گا، امانت لے کر اب آئے گا تب آئے گا، سورج غروب ہونے والا تھا، اب ارادہ کیا کہ چلیں، شام ہونے والی ہے، دیکھا اچانک نظر پڑی تو ایک بمبو آ رہا ہے اس طرف، رک گیا، کوئی چیز آ رہی ہے، دیکھیں، آتے 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 بمبو جس میں وہ دینار تھے اور چٹھی تھی اس کے قریب آئی، یہ اٹھا لیا، یہ سمجھ کر اٹھا لیا کہ چلو چولہا جلانے کے کام آئے گی، اب خالی جانے سے بہتر ہے لے کر چلیں گے، اٹھا لیا، کندھے پر رکھ لیا، چلتا بنا، گھر گیا، رات ہو گئی، صبح میں اٹھا، اب اسے توڑا، بمبو کو پھوڑا، دیکھا تو اس کے اندر سے اشرفیہ نکل آئے، دینار نکل آئے، اور چٹھی بھی نکل آئی، چٹھی پڑھا تو وہی دوست کا جو امانت لے کر گیا تھا وہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد جب طوفان تھم گیا، یہ اللہ کا بندہ جس نے دینا تھا پھر آیا، کشتی پکڑ کر دوست کے پاس آیا، آ کر کے معذرت خواہ کر لی اور امانت دینے لگا کہ امانت لے کر میں آیا، ایسا ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ایک بمبو میں ڈال کر میں نے ڈال دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ امانت آپ کو نہیں ملی ہوگی، غلطی ہو گئی اور مجھ سے تاخیر ہو گئی، یہ امانت آپ کی لے لیجئے۔ اس نے مسکرایا، کہا وہ اللہ کے بندے آپ کی امانت اسی دن مل گئی، دیکھو یہ بمبو بھی رکھا ہوا ہوں امانت کے طور پر، یہ چٹھی بھی تمہاری امانت کے طور پر ہے۔ جب دینے کی نیت ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، خدا پاک پروردگار عالم ہوا کے ذریعے ہو، پانی کے ذریعے ہو یا اور کسی ذریعے سے ہو، امانت کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہی نہیں،
امانت غبن کرنے کا ارادہ ہے، نیت ہے، دبا لینے کی نیت ہے، دے گا کہاں سے؟ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ ایسے انسان کو خائن کہتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کے نبی نے متعدد مرتبہ حضرات صحابہ کرام کی مجلس میں فرماتے تھے، اور فرمایا کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ امانت ادا کرنے میں آدمی کوشش کرے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی امانت ادا ہو ہی جائے گی۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کے ہو جاتے ہی، جب اللہ اس بندے کے ہو جاتے ہی تو ایسی مخلوقات، ایسے ذرائع سے بھی اللہ پہنچا دیتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امانت کی خیانت سے حفاظت فرمائے، امانت کی ادائیگی اور امانت کے مفہوم کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد کی جو تیسری چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوس والوں کے ساتھ میں ہمدردی، اچھا برتاؤ، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔